السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی تو ہم پڑھ رہے تھے رحمان عرش پر مستوی ہے، اس کے دلائل ہم دیکھ رہے تھے۔ آج ہم پھر حدیث دیکھیں گے، 3 یا 4 حدیث انشاءاللہ۔ سب سے پہلی حدیث ہم دیکھتے ہیں، متفق علیہ حدیث ہے۔ پہلی جو حدیث ہے یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبریل، کہ اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ جب اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور جبریل سے فرماتے ہیں رب العالمین انی احب فلانا فاحبہ، کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں تو آپ بھی محبت کریں۔ یہ بات چلتی ہے، پھر جبریل علیہ السلام جو ہیں ثم ینادی فی السماء، تو پھر آسمانوں میں جو ہے وہ اس بات کا اعلان کر دیتے ہیں، ینادی منادی کروا دینا اس بات کا، ینادی فی السماء، یہ بات آپ نے دیکھ۔ تو جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ اس بات کی آسمانوں میں، فی السماء، یہ دیکھ، آسمانوں میں اس بات کی منادی کروا دیتے ہیں۔ اس کی منادی ہوتے ہوتے حتیٰ کہ ثم یوضع لہ القبول فی الارض، یہاں تک کہ یہ ہوتا ہے کہ زمین میں اس بندے کے لیے محبت اور قبولیت رکھ دی جاتی ہے، کہ زمین والے بھی جو ہیں سارے اس سے محبت کرنے لگے۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح اسی حدیث کا دوسرا ٹکڑا ہے، تو اس میں ہے کہ وَإِذَا أَبْعَدَ عَبْدًا، اور جب اللہ کسی سے بغض رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کسی سے بغض رکھتا ہے، اللہ ہمیں ایسے بندوں میں سے نہ کرے۔ اللہ جب کسی سے بغض رکھتا ہے تو پھر وہی جبرائیل علیہ السلام کو بناتا ہے اور کہتا ہے آپ بھی اس سے بغض رکھیں، آپ بھی اس بندے سے نفرت کریں جس سے میں نفرت کرتا ہوں۔ اور پھر اس کا بھی یہی ہے، ثم ینادی فی السماء، پھر اس چیز کا بھی آسمانوں میں اعلان کر دیا جاتا ہے، فلاں فلاں سے اللہ بغض رکھتا ہے، آپ بھی اس سے بغض رکھیں، آپ بھی اس سے نفرت کریں، حتیٰ کہ زمین میں بھی اس کے لیے نفرت رکھتی جاتی ہے۔ تو بات یہاں سے ہمیں کیا ملی؟ ینادی فی السماء، اللہ جب محبت کرتے ہیں یا کسی سے نفرت کرتے ہیں تو جبریل کو بلاتے ہیں، اور جبریل پھر بات آسمانوں سے چلتی ہے اور پھر زمین تک پہنچتی ہے۔ تو معلوم کیا ہوا، جب جبریل کو حکم دیا گیا رب العالمین عرش پر مستوی ہیں، عرش پر مستوی ہیں، تو انہیں بلاتے ہیں اور بات پھر آسمان سے پھیلتی پھیلتی زمین تک آ جاتی ہے۔ دلیل یہ ہے، ثابت ہوا ہمارا مقدمہ کہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے۔ اس سے اگلی ہم حدیث ایک اور دیکھتے ہیں، یہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے اور رسول اللہ کے کزن تھے۔ ان سے یہ حدیث مروی ہے صحیح مسلم میں کہ ایک انصاری صحابی جو ہے نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، تو اتنے میں ایک تارا ٹوٹا، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں شہاب ثاقب، ٹھیک ہے، وہ ایک تارا ٹوٹا، یہ تارا ٹوٹا، تارا ٹوٹا نا، اور روشن ہوا جس طرح روشنی اس سے نکلتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ تم لوگ جاہلیت میں اس طرح ستارہ ٹوٹنے پر کیا کہتے تھے، کہ اگر ایسا ہوتا تھا تو تم لوگ کیا کہتے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ و رسولہ عالم، انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیے۔ اور پھر کہنے لگے کہ ہم تو تب یہ کہتے تھے کہ کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا، یہ فوت ہوا ہے۔ یعنی جب صحابہ کرام سے رسول اللہ نے سوال پوچھا تو انہوں نے پہلے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں ہم سے، لیکن ہم دور جاہلیت میں یہ کہتے تھے کہ کوئی بڑا آدمی جو ہے نا وہ یا پیدا ہوا ہے یا فوت ہوا ہے، تبھی یہ ستارہ ٹوٹا ہے، شہاب ثاقب جسے کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تارے جو ہے نا، یہ کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے نہیں توڑے جاتے، بلکہ ہمارا رب فیصلہ کرتا ہے، آسمان میں کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو عرش کو اٹھانے والے فرشتے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، وہ جنہوں نے رب العالمین کا عرش تھاما ہوا ہے تو وہ کیا ہے، رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یہاں سے ثابت ہو گیا کہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، ٹھیک ہے۔
پھر آگے، پھر ان کے پاس والے فرشتے تسبیح کرتے ہیں، کرتے کرتے بات آسمان دنیا تک پہنچ جاتی ہے، وہ جو فیصلہ ہوتا ہے آسمان دنیا تک آتا ہے۔ پھر عرش کو اٹھانے والے فرشتوں سے آس پاس والے پوچھتے ہیں کہ رب نے کیا فرمایا، تو انہیں وہ فرمانے لائق کی خبر دی جاتی ہے۔ پھر دوسرے آسمان والے، اسی طرح چلتے چلتے آسمان دنیا تک جب وہ بات پہنچتی ہے تو یہاں سے اس بات کو جن اڑا لیتے ہیں۔ جن جو ہے وہ مطلب آسمان کی طرف چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ خبر لینے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے دوستوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو جنوں کی اس جرت کی بنیاد پر انہیں ستارے مارے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن میں سورہ ملک کی آیت ہے نا، وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، یعنی شیطانوں کو اس سے رجم کیا جاتا ہے، انہیں پتھر مارے جاتے ہیں۔ جو بات پھر وہ بعینی ہی ان کے پاس ہوتی ہے، وہ اس میں اور جھوٹ موٹ ملا کے تو بتاتے ہیں کاہنوں کو، اور اس طرح سے جو ہے گمراہی پھیلاتے ہیں۔ تو اس حدیث سے بھی ہم نے ثابت کیا کہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے۔ اس سے اگلی حدیث دیکھتے ہیں، وہ ہے سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی۔ وہ فرماتے ہیں، یہ سنن نسائی میں یہ روایت موجود ہے، کہتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا کہ اللہ کے رسول، لم ارک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان، کہ میں نے آپ کو شعبان کے علاوہ کسی مہینے میں بھی اتنے زیادہ روزے نہیں رکھتے دیکھا، یعنی رمضان کے علاوہ باقی جو مہینے ہیں نا۔ تو انہوں نے یہ سوال پوچھا، اللہ کے رسول آپ شعبان میں بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذالک شہر یغفل الناس عنہ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگ غفلت کرتے ہیں، لوگ اس میں بڑی غفلت کرتے ہیں۔ وَهُوَ شَهْرٌ ترفع فیہ الاعمال الى رب العالمین، ترفع چڑھتے ہیں، بلند ہوتے ہیں، فی ہے اس میں، یعنی اس مہینے میں، اعمال الہ کی طرف، کس کی طرف؟ رب العالمین کی طرف۔ تو بلند ہونے سے کیا مراد ہوا؟ رب العالمین، یہ دیکھیں نا، ترفع فی الہ رب العالمین، تو یہ ترفع کا کیا مطلب ہوا؟ کہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے۔ اور پھر فرمایا فَأُحِبُّ أَن يَرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اور میں یہ بات پسند کرتا ہوں کہ میرے عمل اس وقت رب العالمین کی طرف بلند ہوں کہ جب میں روزے کی حالت میں ہوں۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس سے بھی ثابت ہوا کہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے۔ چوتھی حدیث ہے جی، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، مستدرک الحاکم، ایک کتاب میں یہ حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا دعوات المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، اتقوا، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ کیوں بچو؟ فَإِنَّهَا تَصْعَدُ إِلَى السَّمَاءِ كَأَنَّهَا شَرَارٌ، اس لیے کہ اس کی جو بد دعائیں ہیں وہ آسمان کی طرف چڑھتی ہیں، آسمان کی طرف بلند ہوتی ہیں۔ کیسے بلند ہوتی ہیں؟ کأنہا شرار، شرار جیسے چنگاریاں، جب آگ جل رہی ہوتی کتنی تیزی سے فوراً سے چنگاریاں اوپر کٹ رہی ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چنگاریاں اوپر جا رہی ہوتی ہیں۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا سمجھ آیا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، وہ جو ہے بہت تیزی کے ساتھ آسمان کی طرف چڑھتی ہیں۔ تو کیا اس کا مطلب ہوا؟ رب العالمین کی طرف پہنچتی ہے وہ بد دعا، رب العالمین اس کی وہ دعا قبول فرماتے ہیں۔ اس طرح ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ مظلوم کی بد دعا بچو، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ کہ تو اس سے بھی تصدق چڑھنا السما، آسمان کی طرف، ثابت ہوا کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ قسط میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔